بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ, جہاں ہم یوتھ کے ایشوز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, ان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور ایسے پینل کے اوپر ہم ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو ایسے ایشوز کے اوپر آپ کو صحیح طریقے سے کلیئرٹی دے سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون. ترجمہ ہے کہ ہلاک ہوا ایکسٹریمسٹ آدمی ہے, دین میں شدت پسند کرنے والا, دین میں شدت سے آگے گزرنے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں اس کو بیان کیا. اور آج یہی ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ٹو ایکسٹریمز, ایک طرف ریلیجس ایکسٹریمزم اور دوسری طرف بالکل ہی دین سے دوری اور اس کی ایکسٹریمزم. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ونس اگین آج ہمارے ساتھ ہیں اسحاق بن صادق, ان کے ساتھ ہیں طٰہٰ پاشا, اور ان کے برابر میں حسان احمد جو ایک دعویٰ فیلڈ میں ایکٹیو ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک ورک لائف ایکسپیرینس سے کافی ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے انفارمیشن رکھتے ہیں. تو آج کا جیسے ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ ایکسٹریمزم, شدت پسندی, جو آج ہمارے پاس دونوں ایریاز میں دیکھی جاتی ہے. اور آج ہمارا مقصد ہے اس کو ایک بیلنس فارم میں ڈسکس کرنا اور یوتھ کی طرف اس کے بارے میں ایڈریس کرنا, تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے کہ کیا معاشرے میں چل رہا ہے اور کس طرح سے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں. جی اسحاق, آپ کی ویو ریگارڈنگ دا ایسپیکٹ آف ٹو ایکسٹریمز آن بوتھ اینڈ. جی مجھے جزاک اللہ خیر, آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. یعنی ہمارا دین جو ہے بہت ہی ماڈریٹ ریلیجن ہے, بہت ہی بیلنسڈ ریلیجن ہے, اور پھر اسی کی وجہ سے ہمیں کہیں ریلیجس ایکسٹریمزم نظر آتا ہے جو کہ دین نہیں ہے. دین سے مطلب دین کے اندر ہی آپ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر دین سے بڑھ جاتے ہیں. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسحاق کی جو بات ہے کہ دیکھیں, ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے یا لبرلزم کیا ہوتا ہے, تو ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشچن نہیں کرتے کہ واٹ ڈو یو مین وین یو سے ایکسٹریمزم, واٹ ڈو یو مین وین یو سے لبرلزم. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ورڈس کو پہلے ڈیفائن کر لیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک انسان کا داڑھی رکھنا ایکسٹریمزم ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے بم باندھ کے پھٹ جانا ایکسٹریمزم ہوتا ہے. ہر کسی کا جو کرائٹیریا ہے ایکسٹریمزم کا یا لبرلزم کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ کیا وہ چیز صحیح ہے. بالکل بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ دین کو کرائٹیریا بنا لیں تو آپ آٹومیٹکلی اس کو ڈیفائن کر دیں گے. اگر آپ دین کو کرائٹیریا نہیں بناتے اپنے, تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو یا تو خود اپنی اندر سے جو آپ کو لگ رہا ہے, جو آپ کے دل کو سکون دے رہا ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا جو آپ کے خاندان میں رائج ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا آپ کے معاشرے میں جو رائج ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا جیسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں آپ باہر سے لے لیتے ہیں کہ ویسٹ کیا بولتا ہے اس کے بارے میں. طٰہٰ, اسلام اپنی نظر سے کس چیز کو انتہا پسندی کی طرف دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہا پسندی, ایکسٹریمزم, یہ ایک بہت, جیسا کہ حسان نے کہا, ایک کہہ لیں کہ ریلیٹیو ٹرم ہے. ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرے تو ایک ہم اس کی شرح جو ہے اس کی ایکسپلینیشن طریقے سے کر سکیں گے. جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ ایکسٹریمزم دو طرح کے طریقے سے دیکھی جاتی ہے. ایک وہ ایکسٹریمزم جو مطلوب ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ایکسٹریمزم جو غیر مطلوب ہے. یعنی ایک پازیٹیو سینس میں ایکسٹریمسٹ ہونا اور ایک نیگیٹو سینس میں ایکسٹریمسٹ ہونا. دین میں ایکسٹریمزم کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا بعد میں آئیں گے, لیکن ہم یہ سوسائٹی میں اپنا دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں دو اینڈز بن گئے ہیں, دو ایکسٹریمز بن گئے ہیں دین کے حوالے سے. کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بالکل دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے, جو دین کا نام سننے سے ہی بھاگتا ہے. کوئی اگر دینی کوئی محفل ہو, کوئی کانفرنس ہو, کوئی سیمینار ہو تو اس سے ہی بھاگتا ہے. کوئی ریلیجس پرسنالٹی ہو اس سے ایک نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور دوسری ایک جو ایکسٹریم ہے وہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے, جو بہت زیادہ دین میں یعنی انوالوڈ ہے اور دنیا میں کیا چل رہا ہے, کس طرح اس کے معاملات چل رہے ہیں, اس سے ایک بہت لاپرواہی برتتے ہیں. جہاں تک بات ہے دین میں ایکسٹریمزم, دین نے ایکسٹریمزم کو کیسے یعنی اپنایا ہے یا اس کو سمجھایا ہے, وہ مجھے جو سمجھ آیا ہے اپنے مطالعے سے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم
جو نیگیٹو ایکسٹریمزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں اسٹرکٹ ہو جائیں جو کہ ان اپروپریٹ ہے. ان معاملات میں سختی اختیار کرنا جن میں سختی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے, یہ ایکسٹریمزم کو آپ کہہ رہے ہیں نیگیٹو ایکسٹریمزم ہے. اور مطلوب ایکسٹریمزم کیا ہے کہ ان معاملات میں اسٹرکٹنس اختیار کرنا جس میں اسٹرکٹنس کرنا مطلوب ہے. اور یہ قرآن نے بالکل واضح کر کے بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ تہا ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایکسٹریمزم کو دیکھنے کا ایک ڈفرنٹ انداز بھی ہوتا ہے, کہ وہ ایک نیگیٹو انداز بتا رہے ہیں اور پازیٹیو انداز بتا رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو یوزلی ایک نیگیٹو کانسیپٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی اور انڈرسٹینڈنگ ایکوائر کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ ایکسپلین کر رہے تھے تھا اباؤٹ نیگیٹو ایکسٹریمزم اینڈ پازیٹیو ایکسٹریمزم. بالکل, میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نیگیٹو پازیٹیو ایکسٹریمزم کو دین میں ہی دیکھیں کہ کون سا ایکسٹریمزم مطلوب ہے, کون سا ایکسٹریمزم مطلوب نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مطلوب ہے وہ ان معاملات میں ہے, ان چیزوں میں اسٹرکٹنس کرنا جو کہ اپروپریٹ ہے, اور اس میں ہم قرآن کو بھی دیکھا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور دین میں چلنے کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی جتنی بھی قرآن حدیث میں باتیں آئی ہیں, اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں, صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں, وہ سب اسی اس میں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے دین میں عمل کرنا چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے جو احکامات ہیں اس کو ہی فالو کریں. دوسری جو ایکسٹریمزم ہے جو کہ مطلوب نہیں ہے, ان معاملات میں اسٹرکٹنس کرنا, ان معاملات میں شدت پسندی اختیار کرنا جو کہ جن میں مطلوب نہیں ہے, جو کہ ان اپروپریٹ ہیں. اس کے لیے بھی جیسے کہ آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ ہلاک المتنطعون, یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا کہ ایاکم والغلو, کہ غلو سے بچو, اور غلو بھی یہی ہے کہ جی حد سے تجاوز کرنا, لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو سے کام نہ کرو, یعنی ایک حد مقرر کر دی شریعت نے, اس سے آگے مت بڑھو. اب حدود بہت جگہوں پہ شریعت نے مقرر کی ہیں, جیسے کہ آپ عبادات لے لیں جو امور تعبدیہ ہوتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو اس میں جو ایک پرسکرائبڈ مینر ہے شریعت کا جو اس نے بتایا ہے, ہم جب اس سے آگے نکلیں گے تو پھر وہ ظاہر ایک بدعت کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو وہ ایک الگ ایکسٹریمزم ہے. اسی طرح ایسے معاملات جو دینی معاملات ہیں, قضاء کے معاملات ہیں, یعنی حکام کے معاملات ہیں, جو جوڈیشری کے معاملات ہیں, ان میں خود دخل دینا, ان میں خود اپنے آپ کو انوالو کر لینا, یہ ایک الگ ایکسٹریمزم ہے. پھر دین نے یعنی حق پہنچانے کے لیے جو قیود بیان کی ہیں, جو باؤنڈریز بیان کی ہیں, اس کو چھوڑ کے اپنی پرسیپشن, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین کو آگے پہنچانا, یہ پھر جو ہے غلو میں اور ایکسٹریمزم میں آ جاتا ہے. اور اس میں کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں جو یہ غلط ایکسٹریمزم کو روکنے پہ ہمیں یعنی بھرپور اس کی تعلیم دیتی ہیں. جی اسحاق. جی, میں جیسے طاہا بتا رہے تھے کہ دین نے ہمیں ہر چیز کی باؤنڈری بتائی ہے, اسی طریقے سے ہمیں عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں. جیسا کہ کچھ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور اعمال ایسے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھیں گے, ہم آج کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ رات کو عبادات کرتے رہیں گے, قیام اللیل کرتے رہیں گے. اور ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور انہیں حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں یہ انہوں نے صحابہ نے مجھے بتایا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور ان تینوں کو کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں ماڈریٹ ریلیجن لے کر آیا ہوں, میں سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ بتایا, تو ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے جو
पूरी रात इबादत करते रहते थे और अपने घर वालों को टाइम कम देते थे. तो जब एक और सहाबी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास जाके जो है रात गुजारूंगा, उनके साथ रहूँगा. जब रात को उनके साथ रहे तो वो खड़े हो गए, पहले रात का हिस्सा था, वो खड़े हो गए और उन्होंने नमाज़ शुरू करने की कोशिश की. तो उन दूसरे सहाबी ने उनको रोक दिया. उन्होंने कहा नहीं, रुक जाओ, अभी सो जाओ. फिर दूसरी बार जब दूसरा पहर शुरू हुआ तब वो खड़े हो गए और फिर वापस उन्होंने जो है वो नमाज़ की कोशिश की, उन्होंने फिर रोक दिया. और जब रात का तीसरा पहर हुआ उन्होंने ख़ुद उठाया, उन्होंने कहा अब खड़े हो, अब मेरे साथ मिल के नमाज़ पढ़ो, क़याम करते हैं. और उन्होंने फिर उनको कहा कि तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी फैमिली का तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी दीन का तुम्हारे ऊपर हक़ है. मतलब दीन हमें ये सिखाता है कि हर किसी को उसका हक़ दिया जाए. जी आसान. हमारे पास जो एक और सोच पाई जाती है कि हर किसी को गलत समझना, बग़ैर किसी एजुकेटेड अंदाज़ में, एकेडमिक अंदाज़ में, पढ़े लिखे अंदाज़ में. हर किसी का एक और अंदाज़ है कि वो बस हमारे तरीके से अलग है तो वो गलत है. तो ये एक अलग तरीका होता है. दूसरा ये कि जैसे आपने बयान किया था कि अगर कोई नमाज की तरफ से लापरवाह है, दीन की तरफ से लापरवाह है, तो रिलीजियस माइंडसेट के कुछ लोग होते हैं जो उनकी तरफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम बिहेवियर कर देते हैं, और इसी तरह से कुछ दीन से दूर होते हैं जो रिलीजियस माइंडसेट को बिल्कुल ही उनकी दाढ़ी की वजह से या किसी ऐसे रिलीजियस पहचान की वजह से उनको बस किसी न किसी स्लॉट में जो है उनको फिक्स कर देते हैं. इसकी ऊपर आप लाइट रोशनी डालते हुए क्या हम अपने यूथ को गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. एक हिकमत, विजडम की एप्लीकेशन, और दूसरा ये कि अगले को समझना, एम्पैथी आपके अंदर होना कि अगला कहाँ खड़ा है. ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दीनदार होते हैं. आप जब भी इन दोनों चीज़ों से हट के काम करने जाएंगे तो इट विल बी अ डिज़ास्टर. उसकी रीज़न ये है कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन तक लोगों को दर्स देना छोड़ देते थे, तो वो एक गैप देते थे. तो इंसान को इंसान समझना बहुत ज़रूरी है और इंसान को इंसान समझ के उससे डील करना बहुत ज़रूरी है. जब लोग तशद्दुद इख्तियार कर जाते हैं मज़हब के अंदर, तो पहली चीज़ तो है कि वो ये समझते हैं कि यार अगर हम अब यहाँ पहुँच गए हैं तो हर किसी को यही होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे नहीं है हमारे साथ खड़ा हुआ वो जो है वो कोई बिल्कुल उसका तो काम ही ख़राब हो गया. यही चीज़ आप देखते हैं फैमिली लाइफ के अंदर. अगर एक वालदा या वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा दीनदार हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि वो अपने बच्चों से सेम चीज़ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है कि फ़ौरन आ जाए उसके ऊपर, कि फ़ौरन बस उसके अंदर जल जाए वो एक आग ईमान की. इस तरह थोड़ी होता है. और उसमें क्या होता है कि वो फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो फिर मारम पीटी शुरू हो गई हर चीज़ के अंदर, और नफरत क्रिएट करा देता है. आपको सारी ज़िंदगी लगी है एक बात समझने में, और आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल खोल दिया, तो किसी को उसके हिसाब से, उसके पेस से समझना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास यूजुअली होता है कि आपको किसी चीज़ ने इंस्पायर किया दीन में, और आप उसी अंदाज से चाहेंगे कि वो ब्लूप्रिंट है सबको इंस्पायर करने के लिए. एंड एट टाइम्स ये चीज़ बहुत डिफ़र करती है. हो सकता है मुझे किसी चीज़ को समझने में देर लगे और आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आ गई हो, और मुझे कोई चीज़ जल्दी आ गई हो, आपको वो देर में आए. तो हर किसी को उसके हिसाब से, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रो करने देते थे, समझने के अंदाज में करते थे. कुछ चीज़ ऐसी थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उस पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था. लेकिन लोगों की कैपेबिलिटी पर अंडरस्टैंड करना, इसकी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे और फिर जाके अपने इलाके में लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे. और वो ज़ाहिर सी बात है सहाबा का तकवा, उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. तो वो लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे नमाज के अंदर, इतना कि लोग ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कंप्लेन की. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से बोला कि क्या आप चाहते हो कि लोग दीन से फिर जाएं, लोगों की आसानी के हिसाब से करें. ताहब हमारे पास एक फॉर्म ऑफ रिजिडिटी पाई जाती है. मिसाल के तौर पे लोगों को ये एक्सपेक्ट करना कि अगर लोग मसाजिद में आ रहे हैं तो फ़ौरन उनके अंदर दिल जो है दीन की तरफ हो जाएगा. कभी कभार लोग पहली दफ़ा आते हैं, कभी कभार लोगों को टाइम लगता है कुछ चीज़ों को अप्लाई करने के लिए. क्या तरीका अपनाना चाहिए वो लोग जो ख़तीब हैं और दीन की तालीमात देते हैं कि लोगों के मैटर्स को समझने के लिए, और या क्या वो करते हैं जो आपने उनसे सुना होगा कि लोगों को मस्जिद में और अट्रैक्ट करने के लिए और उनको और बुलाने के लिए, उनकी चीज़ों को समझने के लिए, क्या उनका बेसिक ओपिनियन होता है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? असल में इसमें दोनों तरफ अक्सर जो है ना कोताही हो जाती है. जो लोग मस्जिद में आ रहे हैं उनकी तरफ से भी, और जो खुतबा आइम्मा जो मसाजिद में मौजूद हैं, जो मुतवल्ली होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं मसाजिद के,
ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے. جو آتے ہیں ان کی طرف سے کیا زیادتی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ مسجد کا احترام اس طرح نہیں کرتے جو مطلوب ہوتا ہے، نہ وہ جس حلیے میں مسجد میں آنا مطلوب ہوتا ہے، نماز کی حالت میں آنا مطلوب ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے. خاص طور پہ عورتوں کے معاملات میں کہ وہ بے پردہ مساجد کے آس پاس آ جاتی ہیں، اور ظاہر جو ان کے ایک جو شریعت نے ایک باؤنڈریز بنائی ہیں ان کے لیے، اس کا خیال نہیں رکھتی کچھ اکثر عورتیں. تو یہ دونوں طرف ایک کوتاہی برتی جاتی ہے. اور اسی طرح پھر ایک ریاکشن میں خطباء کو، چونکہ ایک اکثر جو دیکھا گیا ہے سب جگہ نہیں ہوتا، یہ بات کلیئر کرتا چلوں، ہمیں جنرلائزیشن یا اوور جنرلائزنگ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو، کہ اگر کچھ خطیبوں کا یا کچھ اماموں کا، مؤذنوں کا اگر برا رویہ ہو جاتا ہے اس کے ریاکشن میں، تو اس کو یہ نہ کریں کہ جی سب کا ایسا ہی ہوتا ہے، جی مولوی داڑھی والا تو ہوتا ہی سخت ہے اور وہ نرم لہجے میں بات ہی نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ان کی طرف سے بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے معاملات بہت اچھی طرح سمجھنے چاہیے. وہی بات ہے ادعو، یعنی آپ نے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ آپ نے ان کو بلانا ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی اور جگہ نہیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت اور ان کے اعمال کو خود ہی دیکھ لیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹریٹ کیا. ان کی بڑی بڑی یعنی ایسی جو کبھی کبھار واقعات ہو جاتے تھے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکمت سے فیصلہ کیا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آ گیا تھا اور مسجد کے کونے پہ وہ جو ہے پیشاب کرنے بیٹھ گیا تھا. تو صحابہ فوراً ان کی طرف دوڑے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ بالکل ایک ظاہر ہے ایک ناپاکی کا کام مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو روک دیا کہ نہیں، پہلے اس کو اپنا جو کام کر رہا ہے اس کو پورا کرنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کام پورا کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو جا کے سمجھایا اور اس کو یہ بات کی دعوت دی کہ یہ مسجد جو ہے یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، اس کو لہٰذا صاف کیا جائے اور اس کو ادھر یہ کام نہ کیے جائیں. اور یہ بھی غالباً اس واقعے میں ہی جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ملتا ہے. اس واقعے کی باقی حصہ انشاءاللہ تعالی ہم بریک کے بعد سنیں گے. تاہا ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیلنگ تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو بالکل ہی بیسکس نہیں پتہ تھے ماحول کے، مساجد کے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. ہم انشاءاللہ تعالی اس کو شیئر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے طاہا ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نریشن شیئر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ ڈیل کیا اور کس طرح سے ان کو تعلیم دی. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. مسجد میں ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور جمعے کی نماز کے دوران ہر طرح کے لوگ مسجد میں آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ خالی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. انہوں نے جو ہے اپنا موبائل سائلنٹ پہ نہیں کیا، اور جب تشہد میں بیٹھے تھے، جب پوری مسجد خاموش تھی، تو ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا اور انہوں نے جو پورا گانا سنایا ہے وہ بند بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ہے لوگوں نے ان کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا. امام کی سمجھداری ماشاءاللہ سے یہ تھی کہ انہوں نے مائک پہ یہ بولا کہ دیکھیے ہمیں لوگوں کو مسجد سے دور نہیں بھگانا. انہوں نے اس عمل کو بھی برا کہا لیکن لوگوں کا ریاکشن دیکھ کے انہوں نے بولا دیکھیے اس کو بھگا مت دیجیے. ہو سکتا ہے اس کو بالکل اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. کچھ لوگ جو تھے اس بارے میں غلط فہمی ہوتی کہ اگر میں موبائل نکال کے بند کروں گا تو میری نماز جو ہے بالکل فاسد ہو جائے گی. تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم بہت عرصے کے بعد بہت سی چیز سے سیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی برائی کو یا غلط کام کو اچھا کر کے برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، ہمیں دین کا فہم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دین کی طرف بات کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم لوگوں کو اپنی بات کی خوبصورتی اور اچھائی کی طرف سے بلانے شروع کریں تاکہ لوگ دیکھیں. جیسے طاہا نے بولا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں خواتین میں سے، جیسا آپ نے بیان کیا، کہ وہ لباس کا خیال نہیں رکھتے.
کیا پتا کہ پہلی دفعہ آئیں اور ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو ویلکم کر کے لوگ خوبصورت طریقے سمجھائیں اور وہ ساری زندگی اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کا برا رویہ ہو اور پہلی دفعہ میں ان کو ججمنٹ کرنا شروع کر دیں, وہ ساری زندگی مسجد کی طرف نہ دیکھیں. اسحاق, ینگسٹرز آج کل ایکسٹریمزم کی طرف بہت جانے کے وہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اوپینین جذبات میں کبھی کبھار لوگوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو لبرل یا فنا کے نام سے کیا کہتے ہیں وہ لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کی ڈیلنگ ایکسپیرینس میں جو رہا ہے, کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اور کیا آپ کے پاس نارمل آبزرویشن رہی ہے اس سلسلے میں؟ واجب بھائی, دین کا یہ اصول ہے کہ عرف ثم الف ثم علم, یعنی پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤ, لوگوں کو پتہ چلے آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا کیا تعلق ہے. پھر اس کے بعد ثم الف, ان سے محبت کرو, ان کو قریب لے کر آؤ اور پھر ان کو دین کی تعلیم دو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم پہلے دین کی تعلیم دیتے ہیں, پھر ان سے اگر وہ دین پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس بیک گراؤنڈ سے ہیں. حالانکہ بالکل الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہم بھی تمہاری طرح کے ینگسٹرز تھے, ہم بھی دین پر آئیں. پھر اس کے بعد ان سے محبت کرو, ان کو قریب لے کر آؤ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم, تاکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ لوگوں کو دین پہ لے کر آنا. اور تیسری چیز جو ہے پھر ان کو تعلیم دو, ان کو سمجھاؤ کہ بھائی دین میں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. صاحب, فیملیز میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جب دین کی طرف اس کا انکلینیشن ہوتی ہے اور اس کو دین کی طرف تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو کچھ فیملیز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دیئر ایموشنز اور جذبات کی بیسس پہ فیملی کے ساتھ بالکل ایک اسٹرکٹ اور ریجڈ بیہیویئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے فیملی ان کی بات سننے سے دور ہو جاتی ہے. اینڈ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی غلطی کی ہے, آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, بٹ ایسا ہوتا ہے بیکاز وہ چاہتے ہیں محبت میں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے, میری فیملی فوراً سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. آپ ایسے لوگوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ کس صبر اور تحمل کے ساتھ کس طرح سے کام لیں؟ میں ایک ہی ایڈوائس دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ اگر دین پہ آ رہے ہیں تو دین پہ آنے کے بعد آپ کے لیے کچھ آزمائشیں آئیں گی, اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد آپ کو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اللہ تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے, بلکہ آپ کو مزید اس میں اسٹرانگ کرنا ہوگا, مزید پختہ کرنا ہوگا. اور میں نے بھی کچھ ایسا ہی یعنی آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ دین پہ آئے اور فیملیز کی طرف سے انہوں نے کچھ جو مخالفتیں تھیں یا ان کی فیملیز ان کو اتنے اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ نہیں کرا ان کی ایک لائف ٹرانسفارمیشن کو, تو اور ان کی تو پھر ہوا کیا کہ انہوں نے ان یعنی مخالفتوں کو برداشت کیا, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دین پہ عمل کیا تو پھر الحمدللہ آج میں دیکھتا ہوں وہ ایک مثالی ایک انسان ہمارے, ایک مثالی مسلمان ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ جو دین میں بہت اچھے سے عمل کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آزمائش ہے, اور اگر ہم دین پہ آ رہے ہیں تو دین پہ آنے کا مقصد صرف داڑھی رکھنا یا نقاب کر لینا یا 5 وقت باجماعت جا کے نماز پڑھنا, یہ تو فرائض ہیں, یہ تو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں. لیکن دین پہ آنے کا مقصد ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی دوستیوں کو, اپنے فیملی میٹرز کو, اس کو اور اچھا مضبوط کریں, اپنے اخلاقیات کو اس کو مضبوط کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ جی تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے. تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بھی فضیلت میں سب سے آگے ہوگا. تو اگر آپ دین پہ آئے ہیں تو یہ عمل سب سے پہلے کہ آپ جب دین پہ آئے تو فیملی کو دکھائیں کہ فیملی کا یار میرا بیٹا دیندار ہو گیا یا میری بہن جو ہے دین پہ چلنے لگی, تو واو اس میں کیا ایک ایسا ایک ڈراسٹک چینج آ گیا کہ ہم سے پہلے اچھا تھا اب اور بھی اچھا ہو گیا. جیسے آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ ہونا, یہ تقویٰ دل. ہمارے پاس سوسائٹی میں ریلیجس چینج کا جو بیسک ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر اس کی کسی کا اپیرنٹ یا ظاہری طور پر تبدیلی آ گئی تو بہت دیندار ہو گئے, جبکہ اصل جو کام ہے آف کورس وی ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ایک انسان ظاہری طور پہ اپنا حلیہ بدل لے لیکن وہ چوری کرے, جھوٹ بولے, لوگوں کے بیچ میں دھوکے بازی کرے اور اندر اس کے تقویٰ نہ ہو, تو ہمیں یہ بات دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اصل چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ انسان کا اپنا دل ہے, اور لیکن جو وہ اس کا اظہار ہے. ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں لوگ کو دیندار بھی جج کرتے ہیں کہ آپ نے اگر خالی ظاہری طور پہ اگر وہ ریلیجس حلیہ ایکوائر کر لیا تو پھر آپ ہوئے ہیں, اور پھر بعد میں جب ان کی طرف سے کچھ شارٹ کمنگ ہوتی ہے تو ان کو بالکل اوور آل سب کو اڑا دیتے ہیں. تو ایک بیلنس طریقہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ دیندار ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہماری کانسنٹریشن اصل میں
دل کی طرف ہے, اور ہمارا وہ سارا جو اظہار ہے, جو بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور جو بھی ہمیں دین نے ریکوائر کیا ہے, وہ ہم اس کو اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے, بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان اگر داڑھی رکھ رہا ہے, نقاب کر رہا ہے, دین ایک پریکٹسنگ یعنی مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو یہ بات اپنے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ وہ ایک ایمبیسڈر ہے ایک دین کا, ایک تھاٹ کا ایک ایمبیسڈر ہے. اس کے ہر ایکشن کو آبزرو کیا جا رہا ہے اور اس کو کنیکٹ اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا, اس کے دین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وہ جو بھی کام کرے گا دین کا نام بدنام ہوگا یا دین کا نام یعنی اچھا ہوگا. بہت اچھی بات کہی ہے طاہا نے کہ اگر آپ دین کی طرف انکلائنڈ ہیں, دین کی طرف راغب ہیں, تو آپ اس کے ایمبیسڈر ہیں, آپ دین کا چہرہ دکھانے والے ہیں, اور اس لیے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بریک لیں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طاہا پاشا کی طرف سے کس طرح سے ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو ہمیں نظر آتا ہے. جی طاہا. ہاں, میں اس میں بات کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے ذرا ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ لانے کی ضرورت ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ایمپتھی ہونی چاہیے, آپ کو دوسروں کے جوتوں میں اپنے آپ کو رکھنے کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے, اس پر سوچنا چاہیے. ایک انسان جو اگر دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو یہ بات اپنے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ وہ ایک دین کا ایمبیسڈر ہے. وہ جو بھی کام کرے گا وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اسلام کی, اس کی پرسنالٹی کی نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو بظاہر پریکٹسنگ ہے, لگ رہا ہے اس نے داڑھی رکھی ہے, وہ نقاب کر رہی ہیں یا نماز پڑھ رہا ہے, مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے کوئی ایک انسانی تقاضوں کی وجہ سے یعنی بینگ اے ہیومن اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو اس پہ اس کی اتنی کوئی خاص پکڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے, اس کے دل میں بھی, اس کے بھی سینے میں وہی دل دھڑکتا ہے جو آپ کے دل میں سینے میں دھڑکتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان اس نے اپنی زندگی میں ایک چینج لایا ہے, تو ایک نقاب کر لینا اور داڑھی رکھ لینا یہ ایک بہت آسان کام ہے. یہ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, یعنی ایک انسان نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا نا, فیصلہ ایک مشکل کام ہے لیکن فیصلہ کر لیا تو یہ کام ایک آسان کام ہے. اگر یہ اس نے کر لیا تو یہ ایک ڈراسٹک چینج ہو جاتا ہے, ود ان 5-10 ڈیز یا ود ان اے ڈے کی کہانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اپنی پرسنالٹی کو برے اخلاق سے اچھے اخلاق میں لانا, اپنے بات چیت کے طور طریقے کو, اپنی تمیز کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں. سوسائٹی, آپ کی فیملی, آپ کی اپ برنگنگ اور نیچر کا کانفلکٹ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو ایک روم دینا چاہیے کہ نہیں یار ایک پرسنالٹی ہے, آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتی رہے گی. ویری رائٹلی سیڈ بائی طاہا کہ آپ کی ظاہری چیز کے اوپر چیزوں کو لے آنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس چیز کے کہ آپ اپنی شخصیت کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے بیہیویئر کو درست کریں. وہ آپ کا ایک الگ ایک اسٹرگل ہوتی ہے اور آپ کو اپنا چیلنج ہوتا ہے. جی حسان, ہم نے ریلیجس سائڈ کی تو کافی اس کے اوپر بات کیا, اینڈ سلولی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بھی پہنچ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہوں گا کہ جو دین سے دور ہے اور دین کی طرف اتنا مائل نہیں ہے, اس کا ایک ججمنٹل بیہیویئر ہوتا ہے اباؤٹ جو بھی دین کی طرف اگر بات کر رہا ہے, دین کی طرف اس کی اگر انٹرسٹ ہے, تو اس کو ایک ایکسٹریمسٹ اور اس کو بالکل ہی لیبل کر دینا, اس کو کسی گروپ کی طرف اس کو نام دے دینا, اس کا مذاق اڑانا, یہ بیہیویئر بھی ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایکسٹریمزم ایک مزاج کا نام ہے, یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے, آپ کو ان کے اندر بھی وہ مزاج ڈیفینیٹلی ملتا ہے, اور وہ بہت سخت ہوتا ہے کبھی کبھار. وہ بالکل آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کو وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا نظر آنے لگ جاتا ہے, کیونکہ پھر جب وہ جا کے ان اخبارات میں لکھتے ہیں نا جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں,
تو اس کے اندر بھی جو ہے نا پھر ٹاپ جو ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے نا وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کسی دیندار آدمی نے یہ کر دیا, کسی مولوی نے یہ کر دیا, کسی کلرک نے یہ کر دیا. وہ ایک کنسسٹنٹ آپ کو ایک مزاج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں جو بھی خراب ہوتا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز کو جو ہے نا کہیں دور کی کوڑی سے لا کے جو ہے دیندار طبقے سے جوڑ دیتا ہے کہ یار یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے سوشل ایشوز ہیں, جیسے ایسڈ تھروئنگ کا ایشو ہے کہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ ایسڈ منہ پہ پھینک دیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا سوشل ایشو ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی دیندار آدمی نہیں کہتا کہ یار یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, نہ اس کی تائید کرتا ہے, اس کا کوئی دور دور سے اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو لا کے اس کو بھی اس سے جوڑ دے گا کہ یہ ضرور انہوں نے کیا ہے. ہم بیٹھ کے ایک ایک چیز, مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے سٹینڈ پہ آتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر برائی میں نہیں لینی ہے, ہر برائی کی جسٹیفیکیشن میں نے دینی ہے. تو وہ جو ایک مزاج بن گیا وہ بریک اس وقت ہوگا فرام آئدر سائڈس جب آپ کچھ بیسک ویلیوز لوگوں کو دیں گے. وہ کیا ویلیوز ہیں؟ ٹالرنس نمبر 1, ڈونٹ جج پیپل, simple as that. اچھا میں نے just as a add on point ڈالوں گا کہ I've seen it on certain groups. I'm a part of certain groups on Facebook and I'm like a silent reader. تو میں خاموشی جو کبھی کبھار کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, اور میں بہت صحیح بات بولی اور مجھے اس بات سے یہی یاد آیا کہ اس کا ریلیجن سے, اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوتا, لیکن somehow the other وہ کمنٹ میں conversation start ہو جاتی ہے, یہ مولوی حضرات جو ہے نا, and I'm like where did it come from؟ بالکل ایک ایشو ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ٹالرنس لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کانشیسلی, کہ ایک دوسرے کو جج نہ کریں. پھر یہ کہ لوگوں کے اندر تھنکنگ کیپیبلٹی ڈیولپ کریں کہ بھائی آپ سوچے تو صحیح کہ آپ بول کیا رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ کوئی تک بھی بنتا ہے کہ اس سے مولوی کا کیا تعلق ہے, اس سے دیندار لوگوں کا کیا تعلق ہے. پھر یہ کہ دیندار لوگوں میں بھی دیکھیں, ہم نے یہ شو میں زیادہ تر وقت بیٹھ کے وی ہیو انٹروسپیکٹڈ کہ ہمارے ایک دینی طبقے میں کیا ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ وی بین اوپن اباؤٹ اٹ. دیر آر ایشوز ان آل سائڈز آف دا اسپیکٹرم اینڈ وی شوڈ ڈسکس دیم اوپنلی اینڈ سیک اے ریزولوشن فار اٹ. لیکن آپ جو ہے ایک فرنج گروپ کو اٹھا کے پیسٹ کر دیں. مطلب وجیب بھائی اگر آپ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ یار آپ کو لوگ مولوی کا تانا دے رہے ہیں, واٹ از یور فالٹ؟ آپ نے کیا بگاڑا کسی کا؟ تو وہ مائنڈ سیٹ چینج جو ہے وہ آئے گا تھرو ڈائلاگ. ونس اگین کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائلاگ کریں, چیزیں ڈسکس کریں, ایک ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے رہیں, بالکل ڈونٹ بی آئسولیٹڈ. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. انٹرمنگل ود پیپل اینڈ ہیو دیٹ پلیٹفارم. اینڈ دیٹ از وائی وی سے کہ جو لوگ دین کی طرف ان کو انکلائن ہے, مانا کہ بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے تقوی کی بنا پہ اوائڈ کرتے ہیں, بٹ آپ کے جو پرانے دوست ہیں, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ ان کے پاس دین کی بات پہنچانے کے لیے, چاہے وہ ایک ہی اچھی بات ہو, اس انداز سے, اس نیت سے آپ ان کے پاس جائیں تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ انٹرمنگل کرتے ہیں, ہمیں اپنی بات پہنچا رہے ہیں. ورنہ ان کے دماغ میں کبھی بھی ایسا امپریشن نہیں آئے گا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اور اسی نفرت میں مزید بٹے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام ہے, اور یہ میں کلیئرلی بول رہا ہوں ایک انصاف کے ساتھ, کہ دوسرے برائی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. اگر آپ دین کے پیروکار ہیں, آپ دین کے فالوور ہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو آپ نے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنی ہے, اور آپ لوگوں کو اپنے اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں گے, اور حق بات کہیں گے چاہے لوگوں کو برا لگے, لیکن حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, تاکہ اس فکر کے ساتھ کہ لوگ اس دین کی طرف آ جائیں. اسحاق جی اور جو جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, بالکل اسی طریقے سے ہم کتنی بار ایسا ہوتا ہے, ہم دعویٰ فیلڈ کے اندر جب لوگ ینگسٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کویشچنز لے کے آتے ہیں, ایکسٹریمسٹ پوائنٹ لے کے آتے ہیں جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, لیکن ہم سنتے ہیں سب سے پہلے ان کی بات, اور ہم ان کو, ہم یہ نہیں کہتے, ہم جج نہیں کرتے کہ بھئی آپ بالکل ہی بے وقوف ہیں, آپ کی بات ہی بالکل صحیح ہے, بلکہ ہم ان کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جواب دیتے ہیں. یہ چیز جیسے حسان کہہ رہا تھا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو سنیں اور پھر اس کے ساتھ جواب دیں. تو یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی, مطلب جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی ایک اوپینین رکھنا چاہیے, اوپینین ہے ہو ان کا اپنا, لیکن ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن جج نہ کریں پلیز. ڈس ایگری کریں لیکن جج نہ کریں, آپس میں لڑے نہیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں. یہ ہے کلوزنگ پوائنٹ اسحاق کا, اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے امید ہے کہ اس طرح سے کوشش کر کے آپ کے سامنے انصاف کے طور پہ بات رکھی ہو. ہم خود ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں اور ہم نے دونوں سائڈ آف دی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. شاید ریلیجس سائڈ کو ہم نے زیادہ ڈسکس کر لیا ہے, لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک بات کو ایڈریس کرنا ہے. ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے, ہم ہر بات نہیں کر پاتے, لیکن ہمارا کام ہے جو ریلیونٹ ایشوز ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں. اعتدال رکھیں, لوگوں سے محبت
محبت کریں, لوگوں کو ان کی فکر کر کے بات پہنچائیں, اور کوشش کریں کہ اگر کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. آپ سب کو اس بات کے ساتھ ہم خیر بات کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے, اور یہ کہ ہماری ان چھوٹی کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.